الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنه نزله على قلبك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کائنات میں اللہ نے جتنی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو میٹھی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ تو اپنا منہ میٹھا کرنے کے لیے ذرا درود پاک پڑھ لیں پیار سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مجھے مل گیا کملی والے کا دامن مجھے دو جہاں کا بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب کرامی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ، میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا، پڑھیں میرے ساتھ مل کے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا، نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اے مصطفیٰ کے گھرانے والو، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، نمازیں اسی کی،
جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی او بدعۃ منی۔ اے جہان رنگ و بو کے باسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، مجھے مل گیا کملی والے کا دامن، مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ زیب مسند صدارت پربردہ آغوش علم و حکمت، استعارہ علم و دانش، عظیم ماہر تعلیم، حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت فیوزکم العالیہ، رونق محفل فیض یاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت، پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر ممتاز احمد زیاد نظامی صاحب، میزبان محترم جناب حضرت صاحبزادہ حافظ غازی محمد خان صاحب، جناب ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب، برادر عزیز جناب علامہ قاضی باسط عزیز صاحب و دیگر مقتدر محتشم دی وقار دی احترام علماء کرام، معززین اسلام آباد، عزیز طلبہ، آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل 3 حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ اس کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کے بیان کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا حوالہ یہ ہے کہ مخدوم اہل سنت، خادم قرآن و سنت جناب حضرت علامہ مولانا خالد سروری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس پاک کی تقریب ہے۔ اور تیسرا حوالہ اور بہت اہم حوالہ وہ یہ ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قرآن مقدس کے انوار اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، آج ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے اور ان کے اجلال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کو دستار پیش کرنے کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس جہان میں اس محفل کو ہمارے لیے سعادت کا باعث بنائے اور اگلے جہان میں ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنائے۔ برادران اسلام، پروردگار عالم ہمارے جسم کا بھی خالق ہے اور ہماری روح کا بھی خالق ہے۔ وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ پروردگار عالم نے
جملہ انسانیت کی روحانی غذا کا انتظام فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم تلک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے، ان سب کی امتوں کے لیے اللہ کریم نے جو روحانی غذا کا اہتمام کیا، تو پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے لیے اہتمام یہ ہے، جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے روحانی غذا کا اہتمام تو کیا، لیکن رکھا تختیوں کے اوپر، صحیفہ تختی کے اوپر نازل ہوا اور ارشاد ہوا کہ اس تختی سے استفادہ کر لو اور اپنی روحانی بالیدگی کا اہتمام کر لو۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے صحیفے نازل ہوئے تو تختیوں کے اوپر اور وہاں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی، وہاں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کتاب تورات تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی، تختیوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی، تختیوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرات ذرا اندازہ فرمائیں کتنے انبیاء کرام گزرے اور کتنی ان کی امتیں گزریں، ان سب کے لیے پروردگار عالم کا انداز یہ تھا روحانی غذا دینے کا کہ تختیاں اتاری اور تختیوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو ہمارا روحانی رزق اللہ نے تختی پہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب گرامی ہم نے تمہاری امت کا رزق تختی پہ نہیں رکھا، آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ پانی وہ بھی ہے جو آپ یہاں اسلام آباد کے کنویں سے پیتے ہیں، اور پانی وہ بھی ہے جس کو آپ زمزم کے کنویں سے پیتے ہیں۔ اسلام آباد کا پانی پیئیں گے تو کس انداز سے بڑی بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیں گے بسم اللہ پڑھ کے، لیکن اگر اسی مجلس میں آپ کو زمزم کا ایک پیالہ دے دیا جائے تو انداز یہ ہوگا کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، منہ قبلے کی طرف کرے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پتہ نہیں کتنی دعائیں کرے گا، میرے بیٹے کی خیر ہو، میری بیٹی کی خیر ہو، میرا فلاں معاملہ سدھر جائے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے، کتنی دعائیں کرنے کے بعد پھر بندہ وہ زمزم کا پیالہ منہ سے لگاتا ہے۔ پوچھو اس بابا جی سے، بابا جی ماجرا کیا ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ پانی کیوں نہیں پی لیا، اتنا اکرام کیوں کیا آپ نے، اتنی تعظیم کیوں کی آپ نے، اتنی تکلیف کیوں کی آپ نے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ تو وہ بابا جی سادگی سے جواب دیں گے، بیٹا وہ پانی اسلام آباد کا پانی نہیں تھا، وہ پانی زمزم کا پانی ہے، اور اس پانی نے حضرت اسماعیل کے قدم چھوئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر جسم کی غذا ہو اور زمزم کا پانی ہو تو بیٹھ کے ہم نہیں پیتے، کھڑے ہو کے پیتے ہیں، منہ قبلے کی طرف کر کے پیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اس پانی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قدم چومے ہیں، اور اگر روحانی غذا ہو اور پانی نہ ہو بلکہ کلام الہی ہو، اور اللہ کریم تجھے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، تو میرے دوستو اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جو لوگ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے والے ہیں، پھر ان کا کتنا بڑا احسان ہوگا، کتنی بڑی مہربانی ہوگی کہ تم یہاں آئے، انہوں نے تمہارے سامنے قرآن کھول کے رکھا، اور جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حکایت نہیں، روایت نہیں، کہانی نہیں، قصہ نہیں، خداوند قدوس کا کلام ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے یہ قرآن مقدس آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے۔ پھر وہاں سے اس نے سفر کیا۔ میرے دوستو، کلام الہی ہے، اس نے سفر کیا ذہن مصطفیٰ کا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، پھر زبان مصطفیٰ کو چوم کے لب مصطفیٰ کو چوم لیا۔ حضرات محترم، پھر لب مصطفیٰ سے قرآن مقدس باہر آیا تو جناب حضرت صدیق اکبر نے اپنی سماعتوں کا دامن دراز کر لیا۔ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیا۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مقدس دیکھو، ایک تو کلام الہی ہے، اور پھر اس کو نسبتیں کیسی حاصل ہیں؟ وہ پانی جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگ جائے، لوگ مزے لے لے کے پیتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والوں، یہ قرآن ایسی نعمت ہے، اس کی پہلی نسبت سینہ مصطفیٰ سے ہے، پھر فکر مصطفیٰ سے ہے، پھر زبان مصطفیٰ سے ہے، پھر لب مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان لبوں کی لطافت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ کنجوسی والی بات نہیں ہے بھئی، کنجوسی والی بات نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن دینے میں کنجوسی کی ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، عطا ہی عطا ہے، عنایت ہی عنایت ہے، تو پھر ان لبوں پہ درود پڑھنے میں کنجوسی کیوں ہے؟ ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جانی رغم پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ یہاں ایک سوال عرض کروں، جتنے آپ سعید لوگ، خوشبخت لوگ تشریف فرما ہیں، اگر اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ حرم شریف میں چلے جائیں، اللہ آپ کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو جب آپ مطاف میں ہوں گے، اللہ کے گھر میں مطاف میں ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو حجر اسود کا بوسہ کس ذوق سے دیں گے؟ حجر اسود کا بوسہ کس محبت سے اور کس ذوق سے دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ذوق سے نہیں دیں گے؟ وہاں تو لوگ زندگی پہ کھیل کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اگرچہ اذا المسلم حرام، تکلیف نہیں دینی چاہیے لوگوں کو، متبادل موجود ہے، اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں مل سکا تو آپ استلام کر لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حجر اسود یہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے قائم مقام ہے، جو لوگ حجر اسود کا بوسہ دیں گے، حجر اسود قیامت والے دن ان کی شفاعت کرے گا، اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرے گا، داور معاشر کے حضور ان کی شفاعت کرے گا، صرف چومنے والوں کی نہیں، استلام کرنے والوں کی بھی۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، اللہ قادر ہے، میرا رب اگر حجر اسود کو اتنے لوگوں کے ناموں کا حافظہ عطا فرما سکتا ہے تو وہ اپنے نبی کو بھی علم دے سکتا ہے، اپنے محبوب کو بھی علم دے سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟
जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। जब हजर अस्वद को चूमने लगे तो आपने हजर अस्वद को मुखातब होकर इरशाद फरमाया हजर अस्वद सुन ले, मैं जानता हूं कि तू जाती तौर पर कोई नफा नुकसान नहीं कर सकता। मैं तुझे क्यों चूम रहा हूं, मैं तुझे क्यों बोसा दे रहा हूं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा है। अगर मेरे मुस्तफा ना चूमते तो मैं भी तेरा बोसा ना लेता। मेरे नबी ना चूमते तो मैं तुम्हारा बोसा ना लेता। हजरात हजरे अस्वद को तो मेरे आका ने 1 दफा 2 दफा 10 दफा 15 दफा 100 दफा 200 दफा 400 दफा चूमा होगा, लेकिन कुरान मुकद्दस ये अल्लाह का कलाम है। अगर लबे मुस्तफा इसको चूमे तो ये इसके शायान शान है। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, लबे मुस्तफा अगर इसको चूमे तो ये उसके शायान शान है। तो कुरान मुकद्दस का एक एक हरफ ये बोसा गाहे मुस्तफा है। हजर अस्वद का बोसा देने के लिए तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वीजा लेना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, सफरी कुल्फतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, और फिर जाके तुम इस सादत से बहरामंद हो सकते हो। लेकिन ये कैसा करम है, कोई गरीब सादत हासिल करना चाहे तो उसके लिए भी मौका है, कोई अमीर सादत हासिल करना चाहे तो उसके लिए भी मौका है। कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे लब उन हरफों से टकराएंगे जिन हरफों के बोसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सिर्फ नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है, नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। गुजरने वाले तो शायद फूलों के ऊपर से भी गुजर जाएं तो उनको पता न चले, लेकिन जिनको अल्लाह करीम ने हिस्से लतीफ अता फरमा रखी हो वो तो किसी एक पत्ती के ऊपर भी वजद में आ जाते हैं। जिनको अल्लाह करीम ने ज़ौक़ की दौलत अता फरमाई है वो तो इस मकाम पे जब मुस्तफीद होंगे तो कहेंगे अहमद मुरसल नूरे खुदा तेरी ज़ात सफा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा तेरी ज़ात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ली अला तेरी शान उला का क्या कहना। हजरात मतीन खालिद साहब हमारे मुल्क के एक मुमताज कालम निगार हैं और बड़े अच्छे कलमकार हैं। उनकी किताबें भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उनकी एक किताब है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने ये वाक़या लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। इंडिया की एक खातून खलानवद साइंसदान जिसका नाम था सीनता विलियम, वो 60 की दहाई में चांद पे गई। चांद का उसने विजिट किया, टेलीस्कोप के जरिए मुख्तलिफ सैयारों और सितारों की तस्वीरें उसने बनाई। वापस आई तो वापस आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया का मीडिया उसके ऊपर फोकस था, पूरे मीडिया की आंख उसके ऊपर लगी हुई थी। उसने कहा जब मैं चांद पे गई तो मैंने 2 मंजर बड़े अजीब देखे। मेरे दोस्तों, सीनता विलियम कहती है मैं चांद पे गई तो 2 हैरान कुन मंजर देखे। एक मंजर तो ये है कि मैंने जमीन की तस्वीरें बनाई, टेलीस्कोप के जरिए मैं करीब गई, मैंने अजब मंजर देखा। सारी की सारी जमीन तारीकी का घर है, हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मैं हैरान रह गई, जमीन के 2 टुकड़े
چاند پہ بیٹھ کے بھی دیکھیں تو تاباں تاباں نظر آتے ہیں، روشن روشن نظر آتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی یہ کون سے دو ٹکڑے ہیں جو چاند پہ بیٹھ کے بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پھر جب میں قریب گئی، میں نے ٹیلیسکوپ کے ساتھ معائنہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچی یہ زمین کے دو ٹکڑے جو چمک رہے ہیں، ایک کا نام مکہ المکرمہ ہے، دوسرا مدینہ طیبہ ہے۔ مکہ بھی چمک رہا ہے، مدینہ بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ بھی چمک رہا ہے، مدینہ بھی کیوں چمک رہا ہے؟ اس لیے کہ مکہ بھی میرے نبی کا وطن ہے، مدینہ بھی میرے مصطفیٰ کا وطن ہے۔ آسمان والے قرآن پڑھنے والوں کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ اسی لیے تو ارشاد گرامی ہے کہ آسمان والوں کو زمین کے اوپر قرآن پڑھنے والے ایسے ہی چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینتا ولیم کی بات مکمل کروں، وہ کہتی ہے میں نے ایک تو یہ چیز دیکھی کہ مکہ بھی روشن ہے اور مدینہ بھی، مکہ بھی روشن ہے اور مدینہ بھی۔ مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹی، انہاں کو تو پوچھ ون کے جنا وجہ کے ڈٹھی۔ مکہ بھی چمک رہا ہے ان کے قدموں سے لگ کے، مدینہ بھی چمک رہا ہے ان کے قدموں سے لگ کے۔ حضرات مٹی ہو ان کے قدموں سے لگ جائے اس کی چمک کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، چمک کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کلام الہی ہو جو بے نفس ہی شان والی عزت والی چیز ہے، مقام و مرتبہ والی چیز ہے، اگر اللہ کا کلام ہو اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ سینہ مصطفیٰ سے مل رہا ہو، زبان مصطفیٰ سے مل رہا ہو، دہن مصطفیٰ سے مل رہا ہو، لب مصطفیٰ سے مل رہا ہو، تو حضرات اس کی چمک کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کتنی تاباں چیز ہوگی، وہ کتنی درخشاں چیز ہوگی، وہ کتنی منور چیز ہوگی۔ سینتا ولیم کہتی ہے دوسرا منظر، میں چاند پہ لمحے لمحے کے ساتھ اذان کی آواز سن رہی تھی، میں حیران ہو گئی یہ کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے جس نے زمین کی آوازیں چاند پہ پہنچا دی ہیں۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کسی ساؤنڈ سسٹم کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کا کمال ہے کہ جس کی اذانیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں سنائی چاند کے اوپر دیتی ہیں۔ کہتی ہے زمین سے گئی تھی تو سینہ کفر کے اندھیرے سے بھرا ہوا تھا، لیکن چاند پہ گئی تو مصطفیٰ کے قدموں کی چمک دیکھ کے میرا سینہ منور ہو گیا۔ میرے والدین نے میرا نام سینتا ولیم رکھا تھا، لیکن میں نے اپنے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، آج کے بعد میرا نام فاطمہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کے نام پہ میرا نام فاطمہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے گھر بیٹھے ہمیں سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ چاہے صبح سویرے سویرے اٹھے، اپنوں سے ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ بھائی جان کبھی ملے نا، بڑا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو سینے سے لگا ہوں، اپنوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، بھائی سے ملوں، دوست سے ملوں، والد صاحب سے ملوں، امی جان سے ملوں، اپنوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرات محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے آپ کے سینے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح سویرے سویرے مصطفیٰ کے سینے سے لگ جاؤں، تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے علاوہ جو انوار برسیں گے وہ پھر ایک انوکھی داستان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے صادق و مصدوق نبی، میرے امی آقا، صاحب علم لدنی آقا، اللہ کے سسٹم کے ترجمان آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، جب مسلمانوں کی کوئی جماعت کہیں اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور وہاں اکٹھی ہو کے کرتے کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا کام قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور باہم مل کے دور بھی کرتے ہیں، روین بھی کرتے ہیں، دور بھی کرتے ہیں، تدارس القرآن بھی ہوتا ہے، پھر کئی متخصص بھی بن جاتے ہیں۔ جب بہت غور کرو گے تو متخصص بن جاؤ گے، خاص ہو جاؤ گے، خاص ہو جاؤ گے، پھر عاموں کی سب سے نکل جاؤ گے اور خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا دوسرا کام یہ ہے یتدارسونہ بینہم، باہم تکرار کرتے ہیں، تدارس القرآن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ 4 انعام فرماتا۔ کتنے انعام؟ سارے بولیں، کتنے انعام؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا پہلا انعام سن لو، نزلت علیہم السکینہ، اور قرآن پڑھنے والوں، تلاوت کرنے والوں، قرآن کو سینے سے لگانے والوں، قرآن سے پیار کرنے والوں، قرآن کا دور کرنے والوں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا مصداق کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف مصادیق ذکر کیے۔ کسی نے کہا سکینہ کا مصداق سکون ہے، کسی نے کہا وقار ہے، کسی نے کہا قلبی اطمینان کا نام سکینہ ہے، اور اگر اس کی تشریح قرآن سے کر لی جائے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم سکینہ نازل فرماتا ہے ان کے درجات ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو سپر مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے سپر ہوتے جا رہے ہو، سبحان اللہ، سپر مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے سپر ہوتے جا رہے ہو، اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے خود اسلام آباد بنتے جا رہے ہو، خود اسلام آباد بنتے جا رہے ہو۔ تو فرمایا پہلا انعام یہ ہے، نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور سکینہ نازل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ درجات ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور درجات ایمان میں اضافہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جتنے درجے ایمان کے بڑھتے جائیں اتنا بندہ خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا بندہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو راز اگلے جہان کھلے گا کہ کون کتنا قریب ہے اور کس کا انداز زندگی کیا ہے، جنت میں کس کا انداز زندگی کیا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سورہ یاسین میں یہ جو کلمہ ہے سلام قولا من رب رحیم، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ذکر کیا، اور کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف مشاغل ہوں گے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی شہد کھا رہا ہے،
کوئی حوران بہشتی کے ساتھ مشغول ہے، کوئی غلمان جنت کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن عشاق الہی جن کی زندگی اللہ کے پیار میں گزر گئی، جو اللہ کی محبت میں تڑپتے ہوئے زندگی گزار گئے، جن کا وظیفہ یہ رہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت بايزيد بسطامي رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اللہ کریم کے جلووں کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ نظر ہٹانا برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن جب ایک لمحے کے لیے اللہ کریم اپنی ذات مطلق کا جلوہ ان کی آنکھوں سے اوجھل کرے گا تو ان کی ایسے چیخیں نکل جائیں گی جیسے دوزخ میں لوگ چیخ رہے ہوں گے۔ تو جتنے درجات ایمان بڑھتے چلے جائیں اتنا بندہ خدا و مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو سپر مارکیٹ میں اس ادارے میں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تدارس القرآن ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، قرآن مقدس کے دیگر علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یہ ہر دم ان کے درجات ایمان بڑھ رہے ہیں۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ ہر لمحہ یہ مصطفیٰ کے بھی قریب ہو رہے ہیں، خدا کے بھی قریب ہو رہے ہیں۔ حضرات دوسرا انعام فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کریم کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور لوگوں یہ قرآن پڑھنے والے کتنے معزز لوگ ہیں، کتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کریم نور کے شامیانے لگا دیتا ہے، رحمت کے شامیانے لگا دیتا ہے، اور یہ سارا کام ان کی تکریم کے لیے ہو رہا ہے۔ تیسرا انعام فرمایا حفتہم الملائکۃ، فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، جتنے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تدارس القرآن کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حساب سے فرشتے عالم بالا سے نازل ہوتے ہیں اور ان کی تکریم کے لیے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دستار فضیلت کا فنکشن تو آج ہو رہا ہے، آج کے روز، لیکن ان کی تو روز دستار فضیلت ہوتی ہے۔ ان کا تو فضیلت کا روز پروگرام منعقد ہوتا ہے اور جس میں فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں اور ان کے دائیں بائیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور حضرات چوتھا انعام، جیسے میں نے سوچا تو میری روح میرے جسم کے اندر وجد کرنے لگی۔ چوتھا انعام فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کریم اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا نام لے لے کے ان کی باتیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اس کی لطافت کے لیے ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ ملا معین واعظ الکاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوہ کے اندر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، تو لکڑیاں اکٹھی ہونے لگیں، لیکن حضرت خلیل مسکرا رہے تھے۔ کئی مربع میل کے اندر لکڑیاں جمع ہو گئیں، جناب خلیل مسکرا رہے، لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، خلیل مسکرا رہے، منجنیک بنائی گئی، اس میں رکھیں گے پھینکیں گے، جناب خلیل مسکرا رہے ہیں، بٹھا دیا گیا منجنیک میں آپ کو، جناب خلیل مسکرا رہے ہیں، منجنیک چلا دی گئی، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب ابراہیم کی چیخیں نکل گئیں، جناب ابراہیم رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل، عجیب بات ہے، دشمن لکڑیاں اکٹھی کرتا رہا، تو مسکراتا رہا،
دشمن نے آگ جلائی تو مسکراتا رہا، دشمن نے مجنیق میں بٹھایا تو مسکراتا رہا، دشمن نے تجھے آگ میں پھینک دیا تو مسکراتا رہا، لیکن جب دوست نے آگ کو گلدار بنا دیا تو تو نے چیخنا شروع کر دیا۔ جناب خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، بار الہ، میں اس لیے رو رہا تھا کہ آج تیرا روئے سخن میری طرف سے ہٹ کے آگ کی طرف ہو گیا۔ یہ جو یا نارو کہا ہے نا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پہ اور سلامتی والی ہو جا، کاش کہ یا نارو کی جگہ پہ یا ابراہیمو ہوتا، تیری زبان قدرت پہ میرا نام ہوتا اور میں جل رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی زبان قدرت پہ بندے کا نام آنا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ آج یہ ان کی دستار فضیلت کا انتظام ہو رہا ہے نا، یہ تو وہ خوش نصیب طبقہ ہے، یہ تو وہ معزز لوگ ہیں، یہ تو وہ معظم لوگ ہیں، یہ تو وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ روزانہ ان کے چرچے حریم کبریا میں ہوتے ہیں، حریم قدس میں ہوتے ہیں، حریم ناز میں ہوتے ہیں۔ تو حضرات کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے بات عرض کی تھی، اور یہ سب کے لیے گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اس لیے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ سینہ مصطفیٰ سے لگ جاتا ہے۔ علماء سے پوچھیں نا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جو حضور کے قدموں سے اس وقت لگی ہوئی ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ کعبے سے افضل ہے، وہ بیت المعمور سے افضل ہے، وہ عرش اولا سے افضل ہے۔ اگر قدموں سے لگنے والی مٹی عرش اولا سے افضل ہے اور سینے سے لگنے والے تو کہاں جاتا ہے؟ سینے سے لگنے والے تیرا مقام کتنا بلند ہے، اللہ تجھے کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج انہی خوش نصیبوں کے پروٹوکول میں آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جو اپنے حلال طیب رزق سے اس ادارے کا حصہ نکالتے ہیں اور ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں، آج وہ بھی سلام کے قابل ہیں کہ جنہوں نے اپنے حلال طیب رزق سے اس ادارے کی خدمت کی۔ آج اللہ کے فضل سے اتنے مجاہد تیار ہو گئے، اتنے قاری تیار ہو گئے، اتنے عالم تیار ہو گئے، اور اتنے متخصص یعنی علوم میں بھی پھر آگے خاص الخاص لوگ تیار ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان عزیزوں کی زندگیوں میں برکت فرمائے اور ان کو امت مسلمہ کا مفید ترین فرد بنائے، اور اللہ کریم ان سے اپنے دین کی بہت ساری خدمات قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔